إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، دستور حیات کے طور پر قرآن مجید کو نازل فرمایا، ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کن چیزوں سے بچنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، کیا حلال ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا، کیا حرام ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا۔ حلال کو استعمال کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ انسان بہت سارے کاروبار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی جانے انجانے اس کی کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ تو جو حرام کمائی ہے اس میں سے ایک سود ہے، سودی کاروبار کرنا، سود کا لینا، سود کا دینا، یا سودی کمپنیوں میں کام کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو اسے توبہ کر لینی چاہیے، اور انجانے میں کر رہا تھا تو ابھی وہ اللہ سے توبہ کر کے اس چیز کو چھوڑ دے۔ تو سود کی تباہ کاریاں کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، اس سلسلے میں آج کے جمعہ کے خطبے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو تم ربا مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر کے۔ ربا عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو بیاج کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں۔ ربا یعنی سود،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ اے ایمان والو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سود نہیں کھا سکتا، اور اگر وہ سود کھاتا ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے دلوں سے جو تقوی نکل گیا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں تقوی نہیں پیدا ہو پاتا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو ربا باقی رہ گیا ہے، سود باقی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اس سے پہلے جو تم نے کیا وہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اب معلوم ہو گیا تو اب چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے ہمارے درمیان کوئی شخص ہو جس کو سود کی کیفیتیں نہیں معلوم تھی، اس نے کیا، اللہ معاف کرے گا، لیکن اب معلوم ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی سود سے دور رہے، سود لینا دینا لکھنا یہ سب جو ہے حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی سود کھانا، سود لینا، سود دینا نہیں چھوڑتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنا سخت جملہ ہے، میرے خیال سے شرک کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے، کسی کام کے لیے سب سے سخت جملہ جو استعمال کیا ہے وہ یہی سود ہے، کیونکہ سودی کاروبار نہ چھوڑنا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے؟ اللہ کا ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے تو بڑے سے بڑے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا جھٹکا آتا ہے تو بڑے سے بڑے بادشاہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ تو سودی کاروبار کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر کے باولا بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ سود کھانے والا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ پاگل ہوگا، وہ باولا ہوگا۔ سماج اور معاشرے میں باولے اور پاگل کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، بچے اسے پتھر مارتے ہیں۔ تو قیامت کے دن سود کھانے والے کا حال کیا ہوگا؟ وہ اس حال میں کھڑا ہوگا کہ گویا کہ شیطان نے اس کو چھو کر کے خبتی بنا دیا ہے، باولا بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ربا اور تجارت دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس میں شکل نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ آپ تجارت کر رہے ہیں اور 1,00,000 روپیہ آپ نے کسی کو دے دیا، تو 1,00,000 روپے میں جو آپ تجارت کر رہے ہیں اس کا جو نفع ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو دے دیا کہ وہ آپ کو نفع کے ساتھ دے گا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں شکل تو ایک ہی ہے۔ 1,00,000 روپے میں ہم خود تجارت کریں یا کسی کو تجارت کے لیے دیں۔ اب وہ جو کمپنیاں لوٹ کر گئی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج بہت سارے لوگ روڈ پہ آ گئے، دکان بیچ کر کے، مکان بیچ کر کے، زیورات بیچ کر کے، زمینوں کو بیچ کر کے لوگوں نے انویسٹ کیا، کمپنیوں میں ڈالا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کمپنیاں پیسے لے کر بھاگ گئی اور آج آپ روڈ پر آ گئے۔
بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ ان کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے، قیامت کے دن باولے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے تجارت کو اور ربا کو ایک ہی سمجھ لیا تھا، کہا دونوں ایک ہی طریقے سے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ آج ایک گہری سازش چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو تجارت سے محروم کیا جائے اور آپ کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے مسلمان لاکھوں کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں تاکہ ان کا انٹرسٹ کھائیں، اس کا بیاج کھائیں، اس کا سود کھائیں۔ لڑکیوں کے نام پر، لڑکوں کے نام پر، شادی کے نام پر کتنا بانڈ جمع کیا جاتا ہے، کتنا فکس ڈپازٹ جمع کیا جاتا ہے، یہ سب سود کی شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَا، جس نے اپنے رب کی نصیحت سنی اور وہ باز آ گیا، یعنی اللہ کا حکم سن کر کے وہ باز آ گیا، سودی کاروبار سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس نے جو کیا تھا اللہ معاف کرے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس کے باوجود بھی کرے گا، سرکشی اختیار کرے گا، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کا حکم پانے کے بعد، اللہ رب العالمین کا حکم معلوم ہونے کے بعد بھی سودی کاروبار کرنا، لین دین کرنا، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ 3 آیتیں سود کے تعلق سے میں نے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن میں نے ان 3 آیتوں پر اکتفا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ آکل الربا ومؤکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ عز وجل، رواہ مسند احمد۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، وَمُؤْكِلَهُ، سود کھلانے والے پر، وَكَاتِبَهُ، اور اس کے لکھنے والے پر، وَشَاهِدَيْهِ، اور اس کے دونوں گواہوں پر۔ معلوم یہ ہوا سود لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لکھنا بھی حرام ہے، اور گواہ بننا بھی حرام ہے۔ یہ گواہ بننا کیا ہے؟ ایک آدمی گھر لینے کے لیے وہ سود لیتا ہے، ہوم لون لیتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہے فلاں بینک میں، آپ میرے لیے گواہی دے دیں، آپ وٹنس کے طور پر دستخط کر دیں۔ بھئی آپ سوچتے ہیں دستخط کرنے میں کیا ہے؟ آپ نے غلط چیز میں کسی کا تعاون کیا۔ گھر لون پر لینے کے لیے، گاڑی لون پر لینے کے لیے، یا کوئی بھی چیز لون پر لینے کے لیے آپ نے وٹنس کے طور پر صرف دستخط کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھی مجرم ہیں، آپ بھی سود خور ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَالَ مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، جب کسی قوم میں زنا اور ربا یہ دونوں چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کا عذاب حلال کر لیا۔ اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ سودی کاروبار کرنا، زنا کا عام ہو جانا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ دونوں چیزیں عام ہیں۔ شاید کوئی گھرانہ بچا ہو جہاں پر سود کا معاملہ نہ ہو، شاید کوئی تجارت بچی ہو جہاں پر سود کا معاملہ نہ ہو، اور بے حیائی، بے شرمی، زناکاری، عیاشی یہ تو بالکل عام ہو گئی ہے۔ پہلے ایک انسان مداری آتا تھا ہمارے قریوں میں، وہ بندریا کو لے کر آتا تھا،
جب بندریا کو نچاتا تھا تو بندریا نہیں ناچتی تھی جب تک کہ اس کو کپڑا نہیں پہنایا جاتا تھا. جب بندریا کو کپڑا پہنایا جاتا تھا تب وہ ناچتی تھی. اور آج بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے. عورتیں برہنہ ہو گئی ہیں, لڑکیاں برہنہ ہو گئی ہیں, عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں. جب جس قوم میں بے حیائی, بے شرمی, عیاشی, زناکاری عام ہو جائے تو وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے مختلف شکلوں میں, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے دور کریں, زنا سے, ربا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر, سود کھلانے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود کی گواہی دینے والے پر. وقال ہم سوا, کہا سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, سب کو برابر کا. کھانے والا 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ کھا رہا ہے, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, آپ نے صرف گواہی دی, آپ بھی برابر کے مجرم ہو گئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کی قیمت, خون بیچنا, خون کا کاروبار کرنا, خون کی قیمت یہ حرام ہے. زانیہ کی کمائی, کوئی عورت زنا کرتی ہے اس کی کمائی حرام ہے. اور پہلے زمانے میں عربوں میں لوگ لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے, زنا کے اڈے قائم ہوتے تھے. آج بھی بہت ساری جگہوں پر زناکاری کے اڈے قائم ہیں اور اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے, زناکاری کرواتا ہے اور ان سے پیسے کماتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا خون کی قیمت کھانا, زانیہ کی کمائی, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. سود کھانے اور کھلانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر بھی لعنت فرمائی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تصویر بنانا, سودی کاروبار کرنا, سود کھانا, زانیہ عورت کی کمائی کھانا, خون کی قیمت کھانا, گودنا گودوانا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ان کی کمائی کمانے والا, کھانے والا حرام ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی تجارت, بلی کی تجارت, ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچاؤ. 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گی, تباہ و برباد کر دیں گی. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں آپ بتائیے. ہمارے نبی نے فرمایا پہلا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. آپ جہاں بھی دیکھیں گے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پر جس گناہ کو رکھا گیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, لیکن مسلمانوں کی اکثریت بھی شرک میں مبتلا ہے. تو پہلا کام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا جادو کرنا, جادو کرنا, جادو کروانا, یہ ساری چیزیں حرام ہیں, ہلاک کرنے والی ہیں, تباہ و برباد کرنے والی ہیں. نمبر 3, کسی کا ناحق جان لینا, قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو, کسی کا خون کرنا, یہ تیسری چیز. نمبر 4, سود کھانا, سود کھانا یہ ہلاکت کا سبب ہے. نمبر 5, یتیم کا مال کھانا. نمبر 6, لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ وہ جنگ میں جائے. اگر وہ جانا چاہتا ہے الحمدللہ, نہیں جانا چاہتا ہے اسلام نے مجبور نہیں کیا, فرض کفایہ ہے. لیکن اگر کوئی جنگ میں چلا گیا, اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے, وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ آیا تو ایسے شخص کی ہلاکت اور تباہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے اسلام ذلیل ہوگا, اس کی وجہ سے اسلام کی رسوائی ہوگی. اس لیے آپ جنگ میں نہ جائیں الگ بات ہے, لیکن جنگ میں جانے کے بعد پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا اور یا تو پھر شہید ہو جائیں گے. ہے یہ وہ راہ جس میں دونوں میں سرفرازی ہے, مریں تو شہید اور ماریں تو غازی ہے. بہرکیف یتیم کا مال کھانا, لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. نمبر 7, پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا. آپ کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے, الزام لگا دیتے ہیں, نہیں پسند ہے آپ چھوڑ دیجئے, اس کو دوسرا شوہر مل جائے گا, آپ کو دوسری بیوی مل جائے گی.
شریعت نے جائز رکھا ہے۔ شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے خلا لے لیتی ہے۔ اگر دونوں کے اندر تقویٰ ہے، شوہر کو دوسری بیوی مل جائے گی، بیوی کو دوسرا شوہر مل جائے گا۔ گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے راستے بدل دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں گھٹ گھٹ کر جینا یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی پسند نہیں ہے چھوڑ دیجئے، اس کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ کتنے؟ 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی پاگل آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا، کوئی پاگل آدمی بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرے گا۔ اور اگر معلوم ہو گیا کہ کسی نے ہماری ماں کے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے تو انسان جان کی پرواہ نہیں کرے گا، یا تو مر جائے گا یا تو مار ڈالے گا، یہ حالت ہے۔ لیکن سود کھانے والا اللہ کے نبی نے فرمایا 70 درجے ہیں، اور 70 درجوں میں سب سے کم درجہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ آدمی نکاح کرے، زنا کرے۔ جو بڑے گناہ ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ 69 درجے جو ہیں اس کا حال کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ تو اس طریقے سے انسان سود کھانے والا اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر خواب دیکھا ہوتا تو بتاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیکھتے تھے اور اس کی تعبیر بتاتے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کہا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ بہت لمبی حدیث ہے جس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک دور دراز زمین میں لے جایا گیا اور دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کا آنکڑا قینچی لے کر کے اس کے گال کو، اس کے جبڑے کو پھاڑ رہا ہے۔ کہاں؟ کان کی لو تک۔ جب یہ پھاڑ دیتا ہے تو ادھر کا جبڑا پھاڑتا ہے، جب تک یہ شروع کرتا ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے کہا آگے چلو۔ کہتے ہیں میں اور آگے گیا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور ہے جس کا پیٹ تو بہت بڑا ہے لیکن اس کا منہ بہت چھوٹا ہے، جس میں آگ جل رہی ہے، اور جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو اس میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، اوپر جاتے ہیں، لیکن چونکہ تنور کا سر جو ہے، اس کا منہ جو ہے بہت چھوٹا ہے، اس لیے باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ جب تنور کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ مرد بھی برہنہ ہیں، عورتیں بھی برہنہ ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا آگے چلو۔ آگے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، اور اس میں ایک آدمی ہے بیچوں بیچ میں، اور کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہے جو بہت سارا پتھر لیے ہوئے ہے۔ یہ خون کی نہر میں تیرنے والا یہ انسان ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، نہر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کنارے پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے ایک پتھر لے کر مارتا ہے، اور نہر میں جو شخص خون کی نہر میں ہے اس کے منہ میں جاتا ہے، پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کون لوگ ہیں یہ جن کو اتنی سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ کے ساتھیوں نے حضرت جبریل نے بتایا، کہا اللہ کے رسول وہ شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا، وہ صبح کو اٹھ کر کے ایک جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹ پورے معاشرے میں پھیل جاتی تھی۔ آج اس کے جھوٹ کی سزا مل رہی ہے، آج اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دوسرے لوگ کون تھے جو آگ کی تنور میں جل رہے تھے؟ جب آگ بھڑکتی تھی تو اوپر چلے جاتے تھے، برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، جب آگ ٹھنڈی ہوتی تھی نیچے آ جاتے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے رسول وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں
जो अपने शौहरों को छोड़ करके, अपनी बीवियों को छोड़ करके दूसरों के बिस्तर गरम किया करते थे, दूसरों से अपनी शहवतें पूरी किया करते थे, वो मर्द और वो औरतें जो ज़नाकार थे, उनको ये सज़ा मिल रही है कि आग के तन्नूर में जल रहे हैं, उनका मुंह छोटा है, ऊपर नहीं निकल सकते हैं, आग ठंडी होती, फिर नीचे आते, फिर भड़कती, फिर ऊपर जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स कौन था जो खून के नहर में तैर रहा था? हज़रत जिब्रील ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, वो सूदखोर था, वो सूदखोर था, कोशिश करता था कि बाहर निकले लेकिन निकल नहीं पाता था। बाहर बैठने वाला शख्स एक पत्थर मारता था, फिर वो खून की नहर में चला जाता था। हमारे कितने साथी हैं जिनको हम जानते हैं, जिन्होंने कर्ज लिया मारवाड़ियों के यहाँ से, या इसी तरीके से बैंकों से कर्ज लिया। आज हालत यह है, 2 लाख रुपया कर्ज लेने वाला 2.5 लाख 3 लाख दे चुका है, कर्ज भी बाकी है। आप जानते हैं क्योंकि आप ही लोग करते हैं। मेरे भाइयों, ये हालत है। इंसान एक बार जब सूद की दलदल में फंस जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। हमारे नौजवानों को बताया जाता है कि कारोबार को चमकाने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए गलत तरीका ना इस्तेमाल करो। ये गलत तरीका इस्तेमाल करने से आप तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। बज़ाहिर तो आप लाखों और करोड़ों में रहेंगे, लेकिन रब की रहमतें नहीं होंगी आपके साथ, माल में बरकत नहीं होगी, इंसान परेशान रहेगा। आज हालत यही है। सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूदी कारोबार करने वाले आपकी निगाह में बहुत बड़े हैं। उनकी चमचमाती हुई गाड़ियां, उनकी बिल्डिंगें, उनका कारोबार, लेकिन आप पूछें उनको सुकून कितना है? उनको सुकून नहीं है। मेरे भाइयों, इसलिए इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की सिफारिश की, जिसने अपने भाई की सिफारिश की, सिफारिश करना बहुत सवाब का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने किसी की सिफारिश कर दी, उसको बहुत सवाब मिलेगा। आपकी वजह से किसी को नौकरी मिल गई, आपकी वजह से किसी को कारोबार करने का मौका मिल गया, सिफारिश करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी ने अपने भाई की सिफारिश की और उसने इसको हदिया दिया, सिफारिश के बदले में हदिया दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने सूद के एक बड़े दरवाजे में अपना दाखिला कर लिया। अल्लाह अकबर। कहाँ बच पाएंगे? बहुत मुश्किल है। आप सिफारिश करते हैं, पहले सोचते हैं हमको क्या मिलेगा। सिफारिश के बदले में हदिया कबूल करना सूद है। सिफारिश के बदले में हदिया कबूल करना सूद का एक बड़ा दरवाजा है। मा अहदसा मिन कौमिन बिदअतुन इल्ला रुफिया मिस्लुहा मिन सुन्ना। जब किसी कौम में कोई बिदअत आती है तो सुन्नत खत्म हो जाती है। आपने किसी की सिफारिश कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पर लग गया, अल्लाह ने उसको तरक्की दी। हाँ, किसी मौका पर खुश होकर के आपको हदिया तोहफा दिया, उस वक्त कबूल करना जायज़ है। अभी तो वो खुद परेशान था, आपने सिफारिश की और आपकी सिफारिश की वजह से उसने आपको हदिया दिया, तो ये क्या हो गया? रिश्वत हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। अबू दाऊद की रवायत है। मेरे भाइयों, जो हदीसें मैंने पढ़ी हैं, जो कुरान की आयतें मैंने पढ़ी हैं, उससे मालूम हुआ कि सूद खाना हराम है, सूद खाना हराम है। दूसरी बात, सूदी कारोबार करने वाला अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है। जो हमने बताई है उससे ये बात भी मालूम हुई कि सूदी कारोबार करने वाला अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। इसी तरीके से जो बात हमने बताई है उससे ये भी मालूम हुआ कि सूद खोर जहन्नमी है। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इसी तरीके से ये बात भी मालूम हुई कि सूद खोर खून की नहर में होगा, सूद खाने वाला खून की नहर में होगा। इसी तरीके से सूद खाने वाला अपनी माँ के साथ जिना करता है। जो हदीसें मैंने पढ़ी हैं, कुरान की आयतें मैंने पढ़ी हैं, उससे ये भी बात मालूम हुई कि सूद खाने वाला, सूद खोरी करने वाला अपनी माँ के साथ जिना करता है। इसी तरीके से जो बातें मैंने बताई उसमें ये बात भी मालूम हुई कि सूदी कारोबार करने वालों पर अल्लाह की लानत है।
سودی کاروبار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس میں یہ بات بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سودی کاروبار کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سود ہے کیا، سود آتا کہاں سے، اس کی شکلیں کیا ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ اشارہ بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں سے ہم سودی کاروبار میں پھنستے ہیں۔ سود کی مختلف شکلیں جو ہمارے ملک میں رائج ہیں وہ ہے ہوم لون۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ نے گھر لیا، 1 کروڑ کا گھر ہے، آپ نے 50 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے جمع کر دیا، باقی بینک سے لون لے لیا، اب آپ اس کو بھرتے رہتے ہیں۔ یہ لون لینا یہ کیا ہے؟ ہوم لون اس کو کہتے ہیں، نام بڑے اچھے ہیں۔ بہت سارے لوگ بینکوں سے لون لے کر کے گھر لے رہے ہیں۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہیے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی؟ لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ہم بھی بڑے گھروں میں رہیں گے؟ نہیں، اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس حال میں رہیے، خوش رہیے۔ اس کو ہوم لون کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ گاڑی لیتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی گاڑیاں بھی لوگ لون پر لینے لگے، اس کو وہیکل لون کہا جاتا ہے۔ آپ گاڑی لیتے ہیں، 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 10 لاکھ کی کار، موٹر سائیکل سب لون پر ملتا ہے۔ کار والے بھی، وہ کمپنی والے بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہے آپ کے پاس جمع کر دیجئے، میں لون کروا دیتا ہوں، آپ دھیرے دھیرے بھرتے رہیے۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ سائیکل لینے کی اوقات نہیں ہے، بڑی بڑی بائک میں گھومتا ہے امپریشن جمانے کے لیے۔ اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے، کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو دکھائیں؟ تو اس طریقے سے ہوم لون، وہیکل لون، گاڑیاں لے کر کے لون پر چلتے ہیں، یہ ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق پڑھائیں، مدرسے میں پڑھائیں، اسکول میں پڑھائیں، گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھائیں، لیکن نہیں، سماج اور معاشرے میں اپنی اسٹیٹس ہائی کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے اسکولوں میں جہاں لاکھوں روپیہ ڈونیشن دینا پڑتا ہے، جہاں ہزاروں روپے مہینے کی فیس جمع کرنی پڑتی ہے، گورنمنٹ نے سہولت دی ایجوکیشن لون۔ ایجوکیشن لون، یہاں بھی لوگ سود کے شکار۔ ایجوکیشن لون، تعلیم کے نام پر لون لیتے ہیں، یہاں بھی انسان غلطیاں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سماج اور معاشرے میں ہماری ناک نیچی نہ ہو، زیور بنانا ہے بہو کے لیے، بیوی کے لیے، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ سونا جو ہے لون پر لیتے ہیں، جس کو گولڈ لون کہتے ہیں۔ نام بڑے اچھے ہیں، گولڈ لون۔ آپ کو 2 لاکھ 5 لاکھ کتنا لون چاہیے آپ لے لیجئے، کمپنی اس کو بھر دے گی، آپ اس کو دیتے رہیے۔ تو اس طریقے سے گولڈ لون کے نام پر اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے انسان کیا لیتا ہے؟ بزنس لون۔ بزنس، یہ نام بڑے اچھے ہیں۔ آج لوگ دکھانے کے لیے کتنا لون لے رہے ہیں، اور لون کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ آج معمولی چیز لون پر ملنے لگی ہے۔ آپ کو فون چاہیے، موبائل فون، آپ کو لون پر ملے گا۔ آپ کے گھر میں فریج کی ضرورت ہے، لون پر ملے گا۔ آپ کے گھر میں ایک پنکھا لگانے کی ضرورت ہے، لون پر ملے گا۔ آپ کے گھروں میں چولہا جلانے کے لیے چولہے کی ضرورت ہے، لون پر ملے گا۔ سب کچھ لون پر ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے پیچھے ایک بہت گہری سازش ہے۔ پہلے باہر کے ملکوں میں جب ہمارے ملک کے لوگ جاتے تھے، وہاں ان کو گھر دیا جاتا تھا، گاڑی دی جاتی تھی، موبائل فون دیا جاتا تھا، لوگ جاتے ہی خوش ہو گئے۔ دوسرے ملک میں رہنے کے لیے گھر، چلنے کے لیے گاڑی، بات کرنے کے لیے فون، لیکن معلوم نہیں تھا یہ گاڑی دے کر کے، یہ گھر دے کر کے، یہ فون دے کر کے اس کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، وہی ذہنیت یہاں بھی کام کر رہی ہے۔ آپ کو گھر دے رہی ہے، آپ کو گاڑی دے رہی ہے، آپ کو فون دے رہی ہے، لیکن آپ کو غلام بنا رہی ہے۔ جب آپ وقت پر اس کا قسط نہیں بھریں گے، آپ کی گاڑی چھین لی جائے گی، آپ کا گھر چھین لیا جائے گا، آپ کا موبائل چھین لیا جائے گا، آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، آپ کے گھروں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ اسلام میں بھی حرام ہے، ذلت و رسوائی کا سبب بھی بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند شکلیں
شکلیں ہیں جو سماج اور معاشرے میں پھیل رہی ہیں، سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہماری کتنی حیثیت ہے؟ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے لون لے کر کے اپنے آپ کو بڑھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، لالچ کے دائرے سے باہر نکلو، دکھاوے کے دائرے سے باہر نکلو، زندگی کی ریالٹی سمجھو، زندگی کی حقیقت سمجھو۔ اللہ ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، کبھی گوشت روٹی کھائیں گے، کبھی دال روٹی کھائیں گے، کبھی بستروں پر بھی سوئیں گے، کبھی کچی زمین پر بھی سوئیں گے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کریں گے۔ جو لون کی شکلیں ہیں اس میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آج خواتین گھروں میں جا کر کے سنگھا کے نام پر وہ پیسے وصولتی ہیں، مہینہ آپ اتنا دیں گے، ایک سال میں آپ کو اتنا ملے گا، یہ بھی لون کی ایک شکل ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، آج پھر ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں جو چٹھیاں چلاتے ہیں نہیں، اس میں بھی لون کی شکل ہے۔ پہلے بھی بتایا ہوں، 10 آدمی مل کر کے 10-10 ہزار روپیہ جمع کرتے ہیں، مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ آپ 1 لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں، لیکن آپ کو 11 مہینے، 1 سال کے بجائے آپ کو کتنا جمع کرنا پڑے گا؟ 13 مہینے جمع کرنا پڑے گا۔ ایک کس کا رہے گا؟ وہ جو وصولتا ہے، وہ جو وصولتا ہے اس کا رہے گا۔ تو آپ کو مل رہا ہے 10,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں تو 1 سال کے 1,20,000، لیکن دینا کتنا پڑتا ہے؟ 1,30,000، ہے کہ نہیں؟ یہ 10,000 جو گیا یہ غلط ہے۔ ایک آدمی جو محنت کر رہا ہے، سب نے 1,30,000 روپیہ دے کر کے 1,20,000 کمایا، وہ جو محنت کر رہا ہے 1 پیسہ نہیں خرچہ کیا، اس کو فری میں 1,30,000 مل گیا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط تصور ہے۔ اس میں ایک اور گڑبڑی ہوتی ہے، ہر مہینے میں چٹھی نکالی جاتی ہے، کس کا نام نکلتا ہے اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر میرا نام نکل گیا، لینا آپ کو ہے۔ اب وہ 10 آدمی ہیں تو 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ میں چھوڑ کے دیتا ہوں، اس لیے کیا کرتا ہے؟ 30,000 روپیہ چھوڑ دیتا ہوں، 70,000 روپیہ دے دو لیکن مجھے دے دو۔ یہ 30,000 روپیہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو یہ ساری شکلیں جو ہیں سود کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اور گورنمنٹ سے جو لون لیتے ہیں، بینکوں سے جو لون لیتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے بینکوں سے لون لیا، آج ان کے گھر بک گئے، ان کی گاڑیاں بک گئیں، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ وہ اور لوگ ہیں جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لے کر کے بھاگ جاتے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ دیتی ہے، لیکن آپ کا نہیں۔ آپ اگر وقت پر جمع نہیں کریں گے، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ لالچ کی پوٹلی سے باہر نکلیں، حقیقت کو سمجھیں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، محنت کریں، مشقت کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو تجارت میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں، زمین میں لگائیں۔ آپ سونا خریدیں، چاندی خریدیں، اپنے پاس رکھیں۔ آپ کا پیسہ جب تک آپ کے پاس ہے یہ آپ کا ہے، جب آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ آپ کا نہیں ہے۔ سود لینے سے بھی پرہیز کریں، سود دینے سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے سود کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ کو فلاں تاریخ کو جمع کرنا تھا یہ پیسہ، مثال کے طور پر لائٹ کا بل ہے، پانی کا بل ہے، یا آپ نے گاڑی لیا ہے، گھر لیا ہے، قسط ہے، آپ نے اس تاریخ کو جمع نہیں کیا تو 2-3 دن تک اس کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد ڈیو ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس وقت پر جمع نہیں کیا، اب وہ بل جو آپ کا 1,000 روپیہ تھا، ڈیو ڈیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1,000 روپے کے بجائے 1,200 روپیہ ہو گیا۔ یہ 200 روپیہ آپ کا کس کا ہے؟ سود کا ہے۔ آپ وقت پر جمع کیجئے۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں سود کی جو سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور سماج اور معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سود سے محفوظ رکھے، سودی کاروبار سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله